اب جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں، چونکہ رمضان کے مقدس مہینے کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو چونکہ ایک فطری بات ہے، جیسے عموماً ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ مزدور کو سارا دن محنت کرنے پر شام کو مزدوری کی امید ہوتی ہے، اسی طرح ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو رزلٹ کے اناؤنس ہونے کی، انعام کے ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا ہے، یعنی انعام کی رات، اور عید کے دن کو یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو انعام دینا چاہتے ہیں۔ اور بندوں کو انعام کیسے دینا چاہتے ہیں کہ اس کا ایک حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو انعام کیسے دیتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، یہ حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادت پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ یعنی ایک مزدور ہے، اس نے اتنی محنت کی ہے، اس کو کیا بدلہ دیا جائے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو پوری اجرت دے دی جائے، پوری اجرت دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں نے، میرے بندوں نے اور اسی طرح میری بندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کیا، اور پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بخشش کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بلندی کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قال فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، بس لوگ عیدگاہ سے ایسے لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت نے عید کے دن کو انعام کا دن اسی لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی چیز دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مغفرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور لوگ عیدگاہ سے ایسے لوٹتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک علاقے میں قحط آ گیا۔ اب قحط آیا تو سارے لوگ اس سے متاثر ہو گئے۔ ایک گھر میں میاں بیوی رہتے تھے، اب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہماری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور ہم جو ہے ہمارا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میاں بیوی نے مشورہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ تم ایسے کرو، شوہر نے بیوی کو مشورہ دیا کہ ہم بادشاہ کے پاس کوئی چیز بھی تو لے کے جائیں نا اپنے علاقے کی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ گڑھے کا پانی پڑا ہوا ہے، یہ لے جاؤ اپنے ساتھ۔ کیونکہ بیوی یہ سمجھی تھی کہ وہ جو بادشاہ ہوگا اس کے پاس بھی قحط ہوگا اور وہ پانی کو بڑی جو ہے نا وہ ویلیو دے گا۔ خیر، شوہر کو مٹکا دیا اور اس کا جو مٹکے کا جو منہ تھا وہ باندھ دیا کپڑے سے۔ اب کئی دن کا سفر اس شوہر نے کیا، اب وہ عراق پہنچ گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے دربار میں اجازت لی، بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اب جب حاضر ہوا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک اپنے علاقے کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا کیا لائے ہو؟ اس نے جب مٹکا سامنے پیش کیا اور جب مٹکے کا منہ کھولا تو اس سے اتنی بدبو پھیلی کہ پورا دربار جو ہے وہ کے اندر جو ہے وہ بدبو پھیل گئی۔ خیر، بادشاہ نے محسوس نہ کیا، اس نے اپنے جو وزیر تھے ان کو، مشیر، ان کو کہا کہ اس کو انعام دے دو جتنا بھی ہے، یعنی اس کا گڑھا وغیرہ سب کچھ بھر دو، لیکن اس آدمی کو دجلہ اور فرات کے کنارے سے واپس کرنا۔ اب اس آدمی کو جب انعام دیا اور اب انعام لے کر جب اسے کہا گیا کہ بھئی دجلہ اور فرات کے کنارے سے اسے گزارا گیا، تو وہ آدمی
اپنے آپ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ جس بادشاہ کے پاس دجلہ و فرات جیسے بڑے بڑے دریا ہوں اسے میرے گڑھے کے پانی کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ اس کا انعام ہے کہ اس نے پھر بھی مجھے انعام سے نواز دیا۔ تو ہمارے عمل اس گڑھے کے پانی کی طرح ہے، لیکن اللہ کا کرم دجلہ اور فرات کے دریاؤں کی طرح ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کے باوجود بھی اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ساتھ بخشش کا جو ہے وہ بہانہ، ہمارے لیے بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عید کس دن مناتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ عید کس دن مناتے ہیں؟ تو فرمایا جس دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اس دن میں عید مناتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اس لیے وہ ایک شعر ہے نا، لیس العید لمن لبس الجدید ان العید لمن خاف الوعید، کہ نئے کپڑے زیب تن کرنے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ خوف خدا دل میں رکھ کر شریعت کے مطابق اللہ کو راضی کر دینے کا نام جو ہے وہ عید ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑے جو ہے وہ کرم کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں سفر علم کی طلب کے لیے نکلے تو راستے میں جوتا ٹوٹ گیا۔ اب جب جوتا ٹوٹا تو پیدل ننگے پاؤں ہو گئے، تو پتھریلے پاؤں سے گزرے تو پاؤں کے اندر جو ہے وہ زخم آ گئے۔ تو دل میں کہا کہ اللہ، یہ جو لوگ جن کو تو نے جوتے بھی دیے ہوئے ہیں، یا اللہ کاش میرے پاس بھی جوتا ہوتا۔ خیر جب وہ وہاں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے جب مدرسے پہنچے تو اس زمانے کی کوئی بہت بڑی مسجد تھی، کوفہ کی، غالباً کوفہ کی مسجد میں پہنچے۔ تو جب باہر نکلے جو ہے وہ مسجد سے باہر، تو ایک بھکاری کو دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کم از کم میرے پاس پاؤں تو ہے نا۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے۔ تو اللہ کی ذات سے دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔